بھوک رکھ کے کھانا سب سے اہم ہے. آپ کو بھوک کی شدت ہے، اگر آپ 2 روٹی کھانے کے عادی ہیں اس کو 1.5 پہ لے آئیں. 1.5 کی عادت ہے 1 پہ لیں، 1 کی ہے تو اس میں سے چھوٹا سا ٹکڑا بچا لیں، چڑیوں کبوں کو ڈال دیں. باقی جو ہے آپ کا جو اتنا ہے جس پہ بھوک رہتی ہوگی اس پہ آپ نے اپنا سٹاپ کر دینا ہے. جب ہم جس طرح پہلے بات کر رہے تھے، تھوڑا سا میں نے آپ کو تعارف بتایا کہ جگر کی گرمی کیا ہوتی ہے، جگر یا فیٹی لیور کیا ہوتا ہے، اس کی سٹیجز کیا ہوتی ہیں، ہمیں اور کن کن بیماریوں کے ساتھ اس کا ایسوسیشن ہو سکتا ہے. تو اس کا وہ تو ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو دیا. اب یہ ہے کہ ہم نے اس کا علاج کیا کرنا ہے. سب سے اہم بات جو آپ لوگوں کے لیے پیشنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت سب سے اہم بات ہے کہ اس کا علاج کیا جائے. تو یہ ایک انتہائی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. جسٹ یہ ہے کہ کچھ آپ اپنے آپ پہ اگر لائف سٹائل چینجز کر لیں، آپ اس کی ابتدائی سٹیجز سے بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ آگے بڑھنے سے آپ خود رو سکتے ہیں. ان ادر ورڈز اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا جگر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، کیونکہ فیٹی لیور اور ایون جب جگر کی تھوڑی سوزش بھی آ جاتی ہے تب بھی یہ ریورسیبل قسم کی چیزیں ہیں، یہ ریورس ہو جاتی ہیں اگر ہم چند چیزوں کی ہدایات پہ عمل کریں، اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا چینج کر لیں تو آپ کی یہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. ہاں اگر ایڈوانس سٹیجز میں یہ چلا جائے، فائبروسز ہو جائے، سیروسز ڈیولپ ہو جائے تو اس کی جو ہے علامات بھی بڑھ جاتی ہیں، اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ بیماریاں جو ہوتی ہیں، جو کسی کو دل کا عارضہ ہے، کولیسٹرول کے مسائل ہیں، موٹاپے کا مسئلہ ہے، شوگر، بلڈ پریشر ہے، یرکان ہے، الکوہول کی وجہ سے جگر خراب ہے، یہ سب چیزوں کو یہ بڑھا دیتا ہے. تو اس چیزوں میں ان بیماریوں میں ان کی علامات شدت کے ساتھ اور کئی مرتبہ کمپلیکیشنز کے طور پر یہاں پہ جگر کا کینسر بننے کے چانسز بھی بن جاتے ہیں. تو سمپلی یہ ہے کہ بہت سارے مریض ہمارے پاس ابتدائی سٹیجز میں آتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ مریض تھوڑا سا کانشیس لیول، ان کا اویئرنیس لیول بہت بڑھ گیا ہے اس لحاظ سے کہ وہ جگر کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اس کو ہم نے ابھی سے بچا کے رکھنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لائف سٹائل کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا اور چند ایک ہدایات کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو جگر کو چربی یا فیٹی لیور سے ہمیں نکالنے میں مدد کر سکتی ہے. سب سے پہلے ایک ہیلدیئر لائف سٹائل اپنائیں. آپ نے اپنی خوراک میں موڈیفیکیشن کرنی ہے، جو آپ کا معالج آپ کو بتاتا ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں. سمپلی اگر آپ دیکھا جائے تو آپ نے کھانا جو ہے، ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، اس کو 3 ٹائم کھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کو دن میں 2 دفعہ کھانا کھائیں. جو آپ روٹی استعمال کرتے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا موڈیفائڈ فارم میں، یا تو پورے گندم کے آٹے کی روٹی بنائیں، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ بنائیں. اس کے اندر آپ مختلف اجناس کا استعمال کر سکتے ہیں جسے ہم ملٹی گرین کہہ سکتے ہیں. آٹے میں بورا شامل ہو تو وہ اچھی روٹی بنتی ہے، وہ اچھا معدے کے انہضام کے لیے ٹھیک ہے. بھوک رکھ کے کھانا سب سے اہم ہے. آپ کو بھوک کی شدت ہے، اگر آپ 2 روٹی کھانے کے عادی ہیں اس کو 1.5 پہ لے آئیں. 1.5 کی عادت ہے 1 پہ لیں، 1 کی ہے تو اس میں سے چھوٹا سا ٹکڑا بچا لیں، چڑیوں کبوں کو ڈال دیں. باقی جو ہے آپ کا جو اتنا ہے جس پہ بھوک رہتی ہوگی اس پہ آپ نے اپنا سٹاپ کر دینا ہے. صبح اور رات میں آپ کھانا کھائیں. دوپہر کے ٹائم پہ آپ تھوڑے سے فروٹس کا استعمال کریں اور سکم ملک استعمال کریں، تو یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا رہے گا. تو اب جس طرح ہے کہ بھوک رکھ کے کھانا میں نے بتایا آپ کو، چند ایک ایسی چیزیں ہیں مثال کے طور پہ کچھ ایسے گوشت یا ایسی چیزیں جو مرغن غذاؤں میں شامل ہوتی ہیں اور ہم برے طریقے سے اس کو کوک کر کے بناتے ہیں، تو وہ چیزیں جگر کے لیے اور پوری ہیلتھ کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہیں. بڑا گوشت، اس کا زیادہ استعمال کبھی کبھی تو چلیں ہو جاتا ہے، کبھی کباب کی صورت میں اس طرح، لیکن بہت زیادہ اور پائے شائے ایسی چیزیں جن کے اندر رچ فیٹس ہوتے ہیں ان کو اوائڈ کریں. آپ کو چاہیے کہ آپ کو گوشت بنانا ہے، آپ کو کوئی بھی سالن بنانا ہے، ایک تو اس میں تیل یا گھی دونوں ہی چیزیں مناسب استعمال میں کریں، اس کی کوانٹٹی بہت کم مقدار میں پکائیں. اس کے ساتھ آپ اس میں مسالے جات کا استعمال کم کریں، مرچیں اور نمک دونوں متناسب رکھیں، زیادہ اس کو بالکل استعمال نہ کریں، اور بھوک رکھ کے کھائیں. پانی ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے یا درمیان میں لیں، آخر میں نہ لیں. اور کھانا کھانے کے بعد فوراً آپ نے واک نہیں کرنی، تھوڑا سا ریسٹ کریں. اس کے بعد آپ تھوڑی چہل قدمی کر سکتے ہیں، اباؤٹ 45 منٹ یا 1 گھنٹے کے بعد آپ چہل قدمی وغیرہ بھی کر سکتے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کے کھانے میں تھوڑا سا سیلاد یا کچی سبزیوں کا استعمال ہونا چاہیے. اس کے ساتھ اس میں آپ کو تھوڑا سا دہی، سادہ دہی وہ لیں، وہ نظام انہضام کو بہتر کرتا ہے. 2 کھانے آپ پراپر رکھیں، صبح اور رات میں یا صبح اور شام میں. اور دوپہر کے ٹائم پہ آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اتنے اللہ تعالیٰ نے پھل طرح طرح کے ہمارے ملک میں عطا کیے ہیں، آپ کوئی فریش 2 یا 3 پھل لے لیں اور اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا دہی کا استعمال کر لیں. ساتھ میں کبھی شام کے وقت میں گرین ٹی وغیرہ استعمال کریں. اگر گرین ٹی نہیں ہے تو آپ سمپل ایک قہوے کا پانی ابلنے رکھیں، اس کے اندر چند دانے سفید زیرے کے، تھوڑا سا دار چینی کا ٹکڑا، تھوڑی سی اجوائن کے دانے اور تھوڑی سی سونف ڈال کے آپ وہ جوش دے لیں اور اس کو آپ ہلکے سے آدھی چمچ شہد کے ساتھ ملا کے پی لیں. آپ کا نظام بہت بہتر ہو جائے گا. ایکسٹرا فیٹ بھی ریموو ہوگی. آدھا گھنٹہ روزانہ چہل قدمی کی عادت بنائیں. 25 منٹ سے لے کے 30 منٹ تک ایک دن میں سیر کی جائے تو بہت سارے مسائل آپ کے آٹومیٹکلی بہتر ہو سکتے ہیں. شروع میں آپ ہلکے قدموں کے ساتھ چہل قدمی کریں اور آخر میں پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز اس کو بڑھائیں تاکہ آپ کا اسٹیمنا اتنا ہو جائے کہ آپ تیز قدموں کے ساتھ آدھا گھنٹہ برسک واک کریں. یہ ساری چیزیں آپ کے میٹابولزم کو بہتر کریں گے، آپ کے فیٹی لیور کو کم کرنے میں مدد کریں گے اور آپ کے نظام میں ایکسیلنٹ امپروومنٹ آئے گی. ہاں جی، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے معالج سے ضرور رابطے میں رہیں تاکہ کچھ علامات کی صورت میں وہ آپ کو تھوڑا گائیڈ کر سکیں. اگر کسی وقت تھوڑی میڈیسن کی ضرورت ہے وہ دی جا سکے، لیکن میڈیسن کا استعمال کیا کرنا چاہیے اور کب کتنا کرنا چاہیے یہ آپ کو آپ کا معالج ہی بتائے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ آپ کے جگر کی کیا کنڈیشن ہے، کیا اس کو سپورٹیو میڈیکیشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیا پین کلر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اپنے آپ جو ہے سیلف میڈیکیشن سے پرہیز رکھیں. بہت سارے پین کلرز جو آپ اپنی مرضی سے کھا لیتے ہیں ان کو اوائڈ کریں. ایون پیراسٹامول بھی لینی ہو تو آپ اس کو ایک حد تک استعمال کریں. یہ نہیں ہے کہ جب بھی پین ہوئی آپ نے اٹھائی اور گولیاں کھا لی، اس کو اوائڈ کریں. بہت ساری ایسی ادویات ہیں جو جگر کے لیے موزوں نہیں ہیں. بہت ساری ادویات کا میٹابولزم جگر کے اندر ہوتا ہے، اس کو ہم نے ایسے انڈیو اپنی مرضی سے میڈیسنز کا استعمال کم کریں. حکیموں کی میڈیسنز جن کا کوئی ہم پراپر آپ کے پاس فارمولہ نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ کہ اس کے اندر کیا ہے، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اسی طرح آپ کو بہت سارے ایسے دیسی نسخے ٹوٹکے ہوتے ہیں جو ہم اپنے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ان کو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ ان میں کیا چیزیں ہیں اور ہمارے جگر کو وہ نقصان دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکتی ہیں. تو اس چیز کو آپ ضرور فالو کریں. جو پہلا سٹیپ ہے، ہم ان پہلے 2 سٹیپس کی بیماری سے آسانی سے خود بخود اپنا علاج کر سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں تھوڑا سا لائف سٹائل بہتر کرنے سے. شکریہ.